السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے اور سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک۔ یہ 5 آیات پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کو ان سے پوچھ ہوگی، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں نہ چلو اترا کر تکبر کے ساتھ۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو نہیں پھاڑ سکتا زمین کو۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو پہاڑوں کو، بلندیوں کو لمبا ہو کر نہیں پا سکتا۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، كُلُّ ذَلِكَ، یہ تمام چیزیں، كَانَ سَيِّئُهُ، جو کہ بری ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، مکروہا، تیرا رب ان سے بیزار ہے۔ جو چیزیں فرما برداری والی ہیں اور تو نہیں کرتا، اس سے بھی اللہ بیزار ہوتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، یہاں خاص ذکر ہے تکبر کا، تکبر سے چلنے کا۔ اگر تو اس سے نہیں روکے گا تو اللہ کو اس سے بیزاری ہوتی ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے وہ باتیں جو وحی کی ہیں، اتاری ہیں تیرے رب نے حکمت سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنائیں۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، پس ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، ملوماً، الزام لگا کر، مدحورا، دھکیلا جائے گا جہنم میں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بیٹے؟ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور تم فرشتوں کے لیے بیٹیاں کا انتخاب کرتے ہو، یعنی اور وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور یہ کہتے ہو کہ فرشتے جو ہے نعوذ باللہ یہ بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کی بیٹیاں بناتے اپنے لیے بیٹے، اور فرشتوں کو یہ کہنا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم نے یہ تو بہت بھاری بات کہہ دی۔ اللہ ذوالجلال کا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، یہ سبحانہ ہوا پاک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہیں، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ تو جو ایسی بات کرتے ہیں یہ بہت بھاری بات ہے، قیامت والے دن وہ چھوٹ نہیں سکیں گے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ 5 آیات میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو ان کو آپ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے موبائل نمبر میں، واٹس ایپ میں شیئر کریں، اور اسی طرح آپ فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ یہ ترجمہ قرآن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے اور صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔